بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحمدك وأستعينك اللهم إنا نحمدك ونستعينك. الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواہ ابن ماجہ. صاحب مشکات نے اس روایت کو کتاب الاعتکاف کے ماتحت ذکر فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل نقل فرماتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا اور چارپائی بھی بچھائی جاتی. کہاں بچھائی جاتی؟ استوانے توبہ کے پیچھے. گویا روایت سے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں بستر بچھایا جاتا تھا. ایک اور بات معلوم ہوئی چارپائی بھی بچھائی جاتی تھی. کہاں بچھائی جاتی تھی؟ استوانے توبہ کے پیچھے. اعتکاف کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے اعتکاف واجب جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے. انسان باغ میں اچھے سیب ہوئے تو 3 دن کا اعتکاف کروں گا. یہ نظر اور منت کا واجب ہے. اگر چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا. نمبر 2 اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ آخری عشرے کا اعتکاف. اگر رمضان کے پہلے عشرے میں کوئی اعتکاف کرتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے نفلی اعتکاف اس کو کہا جائے گا. سنت پر عمل پیرا نہیں ہوا. دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا 11 سے 20 اٹھ گیا نفلی اعتکاف اس کو شمار کریں گے. اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہیں کہا جائے گا. آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھ رمضان کو چھوڑ کر تقریباً تمام رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف فرمائے. ایک آدھ رمضان کی تلافی بھی کر لی. جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا. شراح حدیث لکھتے ہیں وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تھے. غزوے میں سفر میں تھے. اس کی تلافی کے لیے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب اگر چند حضرات اعتکاف کر لے آخری عشرے کا تو پورے بستی والوں کی طرف سے الا بلا ٹل جائے. یہ اعتکاف کرنا مسجد میں چند افراد کا تمام کی طرف سے کافی ہوگا. اگر ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں کیا تو اس صورت میں پورا گاؤں گنہگار ہوگا. جیسے اذان دینا سنت ہے.
اگر کوئی گاؤں والے اذان دینا بند کر دے، وقت کا حاکم ان سے مقاتلہ کرے، وقت کا حاکم ان سے لڑائی جھگڑا کرے گا اور ان کو قتل کا حکم دے، ہے سنت لیکن اس کی اہمیت۔ اسی طرح سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ایک بھی اگر بندہ نہیں بیٹھا پورا گاؤں گنہگار ہوگا، چند افراد بیٹھ گئے تمام کی طرف سے تلافی ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر کسی گاؤں میں 2 یا 3 مسجدیں ہیں تو ہر مسجد میں آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک مسجد میں اگر اعتکاف کر لیا تو پورے گاؤں والوں کی طرف سے تلافی ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہر مسجد میں محلے والے آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی تیسری قسم مستحب۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 منٹ کا بھی مستحب اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جب مسجد میں داخل ہو نیت کر لے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ کسی حدیث میں دعا نہیں ہے، عربی الفاظ بنائے گئے ہیں۔ بسم اللہ توکلت، بسم اللہ توکلت، ارے بولو تو صحیح، اعتکاف کی نیت کرتے کہ نہیں کرتے؟ عربی الفاظ میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کر دیا۔ روزے کی نیت کیا کرتے ہیں؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو عربی الفاظ بنائے نیت۔ اگر آپ دل میں ارادہ کر دیا کہ میں آئندہ کل رمضان کروں گا، شہری کے لیے اٹھنا یہی نیت ہوتی ہے۔ آپ وضو کر کے ظہر کے لیے آ رہے ہو تو ظہر کی نیت آپ زبان سے نہ کریں تو آپ کا یہ آنا یہی کیا ہے؟ ظہر کی نیت ہے، ظہر کی نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں۔ تو مستحب اعتکاف یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی آدمی کے جب مسجد میں داخل ہو تو نیت کرے میں اعتکاف کرتا ہوں، بات ختم، چلا گیا اعتکاف ختم۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ الکفایہ اور اعتکاف مستحب، جس کو نفلی اعتکاف بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا تھا، 4 پائے بھی بچھائی جاتی۔ اس لیے اگر اعتکاف کرنے والا مسجد میں اپنا بستر بچھاتا ہے سونے کے لیے تو اس کی گنجائش، اجازت ہے، یہ کوئی مسجد کے ادب کے خلاف نہیں۔ اگر مسجد کے ادب کے خلاف ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مسجد نبوی میں نہ بچھایا جاتا۔ نیز اگر کوئی معتکف اعتکاف کرنے والا معذور ہے، وہ نیچے نہیں سو سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے 4 پائے بچھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل 4 پائے بچھائی جاتی، تخت بچھایا جاتا تھا۔ مسجد میں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہماری ماں بہنیں جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہے، بیچاری بوڑھی ہوتی ہے اور ان کو نیچے سونا مشکل ہوتا ہے، تو جس جگہ وہ اعتکاف کرتی ہے وہاں اگر 4 پائے رکھ دی جائے اور ان کو کہے آپ اسی پر کیا کریں، آرام کریں، اسی پر بیٹھے اور آپ اعتکاف کی نیت کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ مسئلے آتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن نیچے ان کے لیے سونا مشکل ہے، تو 4 پائے بچھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل سے اور اس عمل سے معلوم ہوا کہ 4 پائے بچھا سکتے ہیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ استوانے توبہ کے پیچھے جن حضرات نے روض اقدس کو دیکھا ہے، مسجد نبوی کو دیکھا ہے، تو مسجد نبوی میں ایک حصہ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے لے کر میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔
जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, कारपेट के जरिए इसको नुमाया किया है उस हिस्से। वहां कुछ सुतून और पिल्लर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, इसलिए कि जब ये मस्जिद नबवी बनाई गई थी तो बाकायदा बढ़ई को बुलाकर पिल्लर तैयार नहीं, वहां खजूर के दरख्त थे तो ऊपर से काट दिया, इसका जो तना था इसी को सुतून बनाया था। इसलिए गौर से आप देखेंगे तो वो तरतीब से नहीं, कुछ आगे पीछे है, गौर से देखने से मालूम होता है। और कुछ कलर भी अलग रखा है ताकि पता चले कि ये ओरिजिनल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का हिस्सा था और ये बाद का है। तो वहां कुछ पिल्लर और कुछ सुतून है। उस्तुवाने तौबा भी है, उस्तुवाने तहज्जुद भी है, उस्तुवाने हन्नाना भी है, उस्तुवाने सरीर भी है और उस्तुवाने वफूद भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पिल्लर के पास, जिस सुतून के पास नमाज पढ़ के थे, इसको कहते हैं उस्तुवाने तहज्जुद। आज तो वो थोड़ा अंदर चला गया है। उस्तुवाने हन्नाना, हन्नाना के माना रोने वाला सुकून। जब तक मिंबर नहीं बना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर का दरख्त था, ऊपर से काट दिया था, इसके तने को पकड़कर खुतबा दिया करती थी। जब मिंबर बाकायदा बन गया तो अल्लाह के रसूल मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने लगे, वो रोने लगा था जिस तरह बच्चा रोता है। अल्लाह के रसूल मिंबर से नीचे उतरे और इसको थपथपाया। आज भी वो सुकून मौजूद है, लेकिन चूंकि हम लोग अकीदत में भुलू कर जाते हैं तो वहां मेहराब की शक्ल बना दिए। उस तुआने हन्नाना, वहां 2-2 रकात नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज पढ़ते हैं तो पेशानी जहां पड़ती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां कदमे मुबारक पड़ते थे वहां पेशानी पड़ती है। वहां शुरती पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, हराम 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 हराम, तो किसी तरीके से लोग 2 रकात नमाज पढ़ लेते। तो ये उस्तुवाने हन्नाना। फिर उसके बाद एक उस्तुवाने वफूद है, वो पिल्लर है जहाँ अल्लाह के रसूल टेक लगा कर बैठते थे और बाहर से जो मिलने के लिए आते थे वफूद की शक्ल में, डेलीगेट जो मिलने के लिए वफद आता था, अल्लाह के रसूल इनसे मुलाकात करते थे। उस पिल्लर का नाम उस्तुवाने वफूद है। एक है उस्तुवाने शरीर, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त बिछाया जाता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई बिछाई जाती थी। एक है उस्तुवाने तौबा, उस्तुवाने तौबा, तौबा का पिल्लर, तौबा का सुतून। गज़वे तबूक के मौके पर कुछ सहाबे किराम पीछे रह गए थे, तबूक नहीं गए थे। हालांकि इनफिरू खिफाफा व तिकाला वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, नफीर आम की सदा तमाम को निकलना है। तो कुछ हजरात सुस्ती की वजह से नहीं जा पाए थे। अबू लुबाबा थे साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आए, अब जो बेचारे नहीं जा सके थे उसमें तो कुछ लोगों ने अपने आप को सजा दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए बगैर। तो ये अबू लुबाबा अपने आप को इस सुतून से अपने आप को बांध दिया था कि तबूक में न जाना मेरी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी खता। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह क्या दिखाऊंगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ नहीं करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने हाथों से नहीं खोलेंगे, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वाखरुना मुरजौन लिअम्रिल्लाह, कुरान कहता है इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। कुछ लोग वो थे जो उम्मीद किए हुए थे अल्लाह तबारक व तआला से, जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौबा का नुज़ूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने हाथ से नहीं खोलेंगे, तब तक हम इसी हाल में रहेंगे। तो अबू लुबाबा अपने आप को इस पिल्लर और सुतून से बांधा था, अल्लाह की तरफ से तौबा, और अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से इनको खोला था, इसलिए इस पिल्लर का नाम क्या है? उस्तुवाने तौबा, उस्तुवाने तौबा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ करते थे, आपके लिए बिस्तर बिछाया जाता, आपके लिए चारपाई बिछाई जाती थी उस्तुवाने तौबा के पीछे।
گویا اس روایت سے یہ تین باتیں معلوم ہوئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، عاشق رسول ہے، اتباع میں صحابہ کرام میں سچے آدمی تھے، چاہے وہ سنن ہدا ہو چاہے سنن زائدہ عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر عرفہ سے مزدلفہ آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ ایک ہی حج فرمایا، وہ بھی ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے جب مکہ المکرمہ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے تھے؟ قطعی بات معلوم نہیں ہے. کوئی کہتا ہے 2 حج، کوئی کہتا ہے 3، کوئی کہتا ہے 4، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ معلوم نہیں، ہم قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہجرت کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک ہی حج. یہ قطعی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا. عمرے کتنے کیے؟ عمرے کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں. ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 کیے، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 کیے. صحیح بات یہ ہے کہ 4 کا بھی قول ملتا ہے، 3 کا بھی قول ملتا ہے، 2 کا قول ملتا ہے. تینوں قول اپنی جگہ پر صحیح. آپ کہیں گے 2 کا قول بھی صحیح، 3 کا قول بھی صحیح، 4 کا قول بھی صحیح. 4 عمرے کیے. اللہ کے رسول سن ہجری 6 میں ہاتھ کی بنیاد پر روانہ ہوئے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام میں آپ کو روک دیا گیا. جبل شمیسیہ کے دامن میں حدیبیہ کا میدان ہے. گنہگار آنکھوں نے اس میدان کو دیکھا، جبل شمیسیہ کو بھی دیکھا، اور اسی مقام حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان وہ جگہ بھی دیکھی. قرآن میں آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ببول کا درخت تھا، کیکر یہاں کیا بول کاٹی والا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مستقل دارالعلوم دیوبند کے باغ میں کیکر کا درخت ہوا. کسی نے کہا کہ حضرت لوگ باغ میں تو آم کے درخت، سیب کے درخت، گلاب کے درخت، چنبیلی کے درخت یہ بوتے ہیں، اور یہ کانٹے دار درخت آپ بوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی تھی وہ درخت کیکر کا تھا، وہ ببول کا تھا. تو نسبت لگی ہے اس درخت کے ساتھ، اس لیے میں دارالعلوم دیوبند کے باغیچے میں کیکر اور ببول کا درخت لگاتا ہوں. ارے ہمیں تو درخت سے بھی محبت ہے جہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے اور صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی تھی، اور تانا دیتے کہ لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. عجیب بات. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 16 سال یا 18 سال اور ایک قول میں 12 سال روزے اقدس کے قریب بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے. لوگوں کو شک تھا کہ حسین احمد مدنی سادات میں سے نہیں ہے، طلبا کو شک تھا. ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روزے اقدس کی طرف اشارہ کر کے یا والدی کہا، السلام علیکم یا والدی. اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولد. طلبا نے ان الفاظ کو سنا، اپنی کانوں سے قائل ہو گئے یہ سادات میں سے. اگر سادات میں سے نہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ولدی نہ کہتے، آئے میرے بیٹے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 12 سال یا 18 سال روزے اقدس کے قریب بیٹھ کر حدیث کا درس کیا. اتنا بڑا آدمی، عجیب شخصیت گزری. تو 4 عمریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی 4 حدیبیہ سے آپ کو واپس جانا پڑا تھا، صلح کی تھی، تو بعض لوگوں نے اس کو مستقل عمرہ شمار کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینہ سے روانہ ہو، مدینہ شریف سے روانہ ہو. ہم اجمیر شریف کہتے ہیں، گلبرگہ شریف کہتے ہیں، مدینہ کے ساتھ بھی شریف کا لفظ لگانا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ کے ساتھ جو نسبت لگی ہے، نسبت محمدی کی، محمد سے وفات تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو ہم قلم تیرے ہیں. تو مدینہ شریف میں سفر کیا تھا، اس کو مستقل عمرہ شمار. ایک پھر سنہ 7 میں عمرۃ القضاء میں گئے، 3 دن قیام کیا. پھر اس کے بعد عمرۃ الجعرانہ، غزوہ حنین سے واپسی میں، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور اس وقت عمرۃ الجعرانہ 3، اور حج کے موقع پر عمرہ کیا 4 ہو. جن لوگوں نے 3 کہا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح، وہ کہتے ہیں کہ وہ صلح حدیبیہ ہوئی، اس نے عمرہ تھوڑا کیا تھا، اللہ کے رسول تو واپس آئے تھے نا، تو اس کو ہم شمار نہیں کریں گے. اب جو شمار نہیں کریں گے عمرۃ القضاء، عمرۃ الجعرانہ اور حج کے ساتھ جو عمرہ کیا 3 ہو گئے. جن لوگوں نے 2 کہا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، مستقل سفر کر کے 2 عمرے کیے، ایک تو عمرۃ القضاء کا اور ایک عمرۃ الجعرانہ کا، اور تیسرا جو عمرہ کیا نا وہ تو حج کے ضمن میں کیا، اصل تو حج کے لیے کیا تھی اور اس کے ضمن میں کیا، اس لیے وہ مستقل عمرہ نہیں ہوا. تو 2 عمرے مستقل کیے، صحیح، 3 صحیح، 4 صحیح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب عرفہ سے مزدلفہ آ رہے تھے تو بیچ میں پیشاب کا تقاضا ہوا، اپنی اوپنی سے اترے، اللہ کے رسول صلی نے پیشاب کی، فارغ نہیں، پھر اس کے بعد مزدلفہ آ گئے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ اٹھنے سے اترے تھے اور کس حیت کے ساتھ بیٹھے تھے استنجا کے، پیشاب کی. تو جب بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی حج کے لیے جاتے، مزدلفہ روانہ ہوتے عرفہ سے، یہ جب جگہ آتی تو قافلہ روکتے اور خود اتر جاتے، پیشاب کا تقاضا نہ ہوتا تب بھی، اور جس جگہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے وہاں جا کر بیٹھتے اور ہیئت بناتے استنجا کی. کسی نے کہا کہ آپ کو پیشاب کا تقاضا نہیں ہوتا، آپ ارے پیشاب کا تقاضا نہیں ہوتا، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفات سے جب مزدلفہ جا رہے تھے اس جگہ استنجا کیا تھا، تو میں کم سے کم ہیئت بناتا ہوں، اللہ کے رسول خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. یہ تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، اس کا خلاصہ میں بیان کر دوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في المعتكف ويعتكف الذنوب ويزداد من الحسنات كعامل الحسنات كلها، رواه ابن ماجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، کئی گناہ اس سے رک جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نیکیاں بھی رک جاتی ہیں. آدمی اگر باہر ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، جنازے میں شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور اعتکاف میں بیٹھے تو نہیں ہو سکتا. کوئی بیمار ہے، اگر اعتکاف میں نہ ہو تو عیادت کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، اور اعتکاف میں تو عیادت کے لیے نہیں جا سکتا. تو گویا معتکف اعتکاف کرنے والا جنازے کی نماز کی نیکی سے محروم رہا، عیادت کی نیکی سے محروم رہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ سے گناہ کو روک لیتا ہے، نیکیوں سے بھی رک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ساری نیکیاں جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا عطا کر دیتے. جنازے میں شریک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں اس کو عطا کرتے. کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں پہنچ پایا، اللہ تبارک و نیکیاں اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اس کے بعد ایک روایت سنا کر بات ختم کر دوں. کتاب فضائل القرآن، فضائل قرآن کے بارے میں ایک کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی پسند کرتا ہے، ایحب احدکم، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے کہ ہر صبح اس کو کیا ملے، وہ بتہان کی طرف جاوے یا عقیق کی طرف جائے اور اس کو 2 تگڑی اونٹنیاں ملے مفت میں.
بغیر کسی گناہ کے، بغیر لوٹے ہوئے. صحابہ کرام نے کہا تو بہت اچھی بات ہے. مفت میں 2 اونٹنیاں ملے اور وہ بھی بڑی کوہان والی، مضبوط، بغیر لوٹ پھاٹ کیے ہوئے، بغیر چوری کیے ہوئے، بغیر گناہ کیے، یہ تو اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نہیں ہے کوئی جو صبح کرے مسجد کی طرف، مطلب صبح کے وقت مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر 2 آیتیں پڑھے قرآن کریم کی، اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یا 3 آیتیں پڑھے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یا 4 آیتیں پڑھے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اسی طرح آزاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. چونکہ اس زمانے میں قیمتی مال جانور ہوا کرتے تھے اور جانوروں میں بھی اونٹنیاں، اس لیے اہمیت دلائی تو بطور حصی مثال کے اونٹنیوں کو پیش کیا. فوراً صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور، مفت میں ملے اور وہ بھی مضبوط اونٹنیاں. جب اہمیت ان کی، پھر اللہ کے رسول اس سے بھی بہتر کیا ہے، مسجد میں جا کر اللہ کے کلام کی 2 آیتیں سیکھنا. آج کے زمانے کے اعتبار سے کہا جائے کہ آپ صبح سویرے سری نگر جائیں اور آپ کو 2 اسکارپیو گاڑی فری میں ملے، کیونکہ آج تو 4 ویل کا زمانہ ہے، تو ان کے حاضر کو بہت اچھا. تو گویا 2 آیتیں سیکھنا 2 اسکارپیو گاڑی سے بھی افضل ہے. 3 آیتوں کو سیکھنا 3 اسکارپیو گاڑی سے بھی افضل ہے. اس کے ہر مہینے میں BMW اوڈی بہتر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، آپ دیکھو گے کہ احادیث میں اللہ کے رسول نے جہاں کہیں بھی تذکرہ کیا من حمور النعام، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تو اونٹوں کا تذکرہ کیا، بکریوں کا تذکرہ کیا، گایوں کا تذکرہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قیمتی مال کیا ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا، اہمیت تھی. اس لیے سمجھانے کے لیے ان کو. ایک صحابی کسی غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خوشی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں نے اتنا منافع کمایا کہ شاید قافلے میں اتنا کوئی نہیں کمایا. اللہ کے رسول کتنا کہ 300 اوقیہ چاندی ایک دن میں، 300 اوقیہ چاندی، 300 اوقیہ چاندی میں نے اب تو کمائے. اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا 300 اوقیہ چاندی سے بہتر ہے، تاکہ دنیا دل میں بیٹھ نہ جائے. اللہ کے رسول فوراً صحابہ کرام کا آخرت کی طرف رجحان کرتے تھے، چونکہ یہی تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال. اب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنا اس کے مقصد کے پیش نظر بیٹھا جاتا ہے کہ ہم قرآن بھی سیکھے، دعائیں بھی سیکھے، دعائیں بھی کرے اور ہمارے نجی کی عبادت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، اوراد و وظائف بھی کرے. لیکن اگر ہمارا وقت باتوں میں گزرتا ہے، لغویات میں، دین کی باتیں نہیں، لغویات میں گزرتا ہے یا ہنسنے میں گزرتا ہے، تو خطرہ ہے کہ یہ اعتکاف ہمارے لیے باعث ثواب نہ ہو بلکہ باعث وبال ہو. اس لیے کہ جب مسجد میں ہم ہنسیں گے، باتیں کریں گے، زور زور سے چلائیں گے، تو یہ تو مسجد کے احترام کے بھی خلاف ہے. آپ تو اعتکاف میں بیٹھے روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے، منانے کے بجائے آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی لغویات، تو خدا ناراض ہوگا اور مسجد کے احترام کے خلاف ہوگا. ایک روایت ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آدمی باتیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ کہو میرے بندے کو خاموش ہے. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہو میرے دوست کو خاموش، اور تیسری مرتبہ کہو اللہ کہو میرے دشمن کو کہ خاموش ہے. پہلی مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، کہو میرے دوست سے یا میرے بندے سے. پھر تیسری مرتبہ کہ کہو میرے دشمن سے کہ خاموش رہے. کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت بات ہے. اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، کیونکہ دن کی دل میں وقعت نہیں ہے.
جس دن کی وقت آ جائے گی تو ان احادیث مبارکہ کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں انشاءاللہ گھر جائے گی، اور اعتکاف کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ چند روایت کے ضمن گزارشات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔